السلام علیکم فرینڈز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب فرینڈز ٹھیک ہوں گے۔ اے محبت تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، بہت ہی خوبصورت ناول ہم 4 ڈیز اس کو ریڈ کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت ناول ہے، امید کرتی ہوں آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ٹائم کو ضائع کیے بنا اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کل اسے سبین سے دن میں ایک دفعہ بات کرنا گوارا نہیں تھا۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کل وہ کاروبار میں بہت مصروف ہے، لہٰذا سے پہلے کی طرح روزانہ کال نہیں کر سکتا۔ اگر بات کرنی ضروری ہو تو وہ خود اسے کال کر لیا کرے۔ روزانہ شہد ٹپکانے والے لہجے کے مالک رومان باری کی اس بات نے اسے گہرا شاک لگایا۔ اب وہ صرف اسے محبت کے دعوے پر قائم رہنے کے باوجود اسے دوری تک کا احساس نہیں تھا۔ اس روز مصباح آصف نے قسم دے کر اس سے پوچھا کہ واقعی اس کی ملنے سے پہلے کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آئی؟ تب مردہ ضمیر کو تھپک کر سلاتے ہوئے وہ بڑے ہی آرام سے بولا، نہیں یار، قسم لے لو، آج تک تمہارے علاوہ کسی اور لڑکی کو محبوبہ کی نظر سے دیکھا ہو کبھی ٹائم ہی نہیں ملا لڑکیوں پر توجہ دینے کا۔ ہاں، ایک لڑکی آئی تھی زندگی میں، سمین احمد نام تھا اس کے، اچھی لڑکی تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی میرا، مگر میں نے اس سے کبھی نہیں چاہا۔ 2 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی اس کی، اس کے بعد کبھی موقع ہی نہیں ملا کسی لڑکی کے بارے میں سوچنے کا۔ اب تم ملی ہو تو لگتا ہے کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ میں اپنے ہمسفر کے لیے جیسی لڑکی کا خواہش مند تھا، بالآخر وہ مجھے مل گئی۔ سچی مصباح، تمہارے مقابل اگر پری بھی آسمان سے اتر آ جائے تو میں نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ جب انسان کا ضمیر مر جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کہتا اور کرتا ہے۔ اس کا ضمیر بھی مر گیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ روز پہلے تک بنا کسی ترمیم کے ایسی ہی باتیں وہ سبین احمد سے بھی کیا کرتا تھا، جسے اب مصباح آصف کے نام بڑے آسانی سے اسے محرومہ بھی بنا دیا۔ فہد رضا اور اس کے دیگر دوست اس کی صلاحیتوں اور قسمت پر رشک کرتے تھے۔ اس روز بلال نے اسے بتایا کہ یار، وہ تیری نئی محبوبہ ہے نا مصباح، اس کا اکلوتا بھائی کروڑوں کی رقم کا اکیلا بینک سے نکلوانے چلا جاتا ہے۔ مانا پارٹی مالدار ہے، سب کچھ تمہارے ہاتھ آنے والا ہے، مگر پھر بھی یار وہ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اپنی محبوبہ سے کہو اسے منع کرے، آج کل کے حالات تو تم جانتے ہی ہو، کسی دن بچہ مر جائے گا۔ فہد کی اطلاع نے اس کے اندر کھلے لالچ کے پودوں کو مزید سرسبز کر دیا۔ 2-3 بار وہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے ہونے والے متوقع سالے کو قیمتی کار ڈرائیور کنگ کرتے دیکھ کر متاثر ہو چکا تھا۔ اس روز جب اس نے مصباح سے یہ بات کی تو اس کے والد کو چاہیے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اتنی بڑی رقم کے لیے اکیلے بینک سے نکلنے نہ دیا کریں۔ تب مصباح نے اسے بتایا کہ وہ جہیز میں خود کیا کیا چیزیں لا سکتی۔ اس روز سے اس کا زیادہ دیوانہ اس کے معاملے میں سیریس ہوا تھا، ورنہ اب تک تو وہ سبین کے ساتھ ساتھ اس کا پرسنل نمبر بھی اپنے دوستوں سے شیئر کر چکا تھا۔ اس روز اس نے خود نئی سم لا کر اسے دی اور یوں اس بازی کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس سے قبل اس کے بھائی نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ مسٹر باری کے والد کو اپنی ناقص تربیت کا احساس ہو رہا تھا، مگر کیا کیا جا سکتا تھا؟ اولاد ان کے سامنے ڈٹ کر آ کر کھڑی ہو جائے، لہٰذا وہ ہار مان گئے۔ مسٹر باری اس کی ہار کا فائدہ اٹھانے سے ہرگز باز رہنے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی حرکت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنے گھر والوں کو خبردار کر دیا کہ اگر اس کا کسی شوق کے راہ میں رکاوٹ کھڑی ہوئی تو وہ انہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کی دھمکی بہت کامیاب رہی۔ اب گھر والوں کے سامنے لڑکیوں سے بات کرتا، بلا جھجک جس لڑکی کو چاہتا بائک پر اپنے ساتھ بٹھا کر شہر میں گھماتا، لنچ اور ڈنر کرواتا۔ سبین احمد کی طرح مصباح آصف بھی اس کی خفیہ سرگرمیوں اور مشاغل سے قطعی بے خبر تھی۔ اس روز اسے تنہائی میں ملنے کے لیے کالج سے زبردستی اپنے ساتھ اپنا نیا تعمیر ہونے والا گھر دکھانے لے آیا۔ مصباح آصف خوش تھی، وہ اس کے لیے کیا کیا کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم دکھاتے ہوئے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ مصباح آصف نے اپنے نصیب پر رشک کرتی تھک نہیں رہی تھی۔ باری کے بقول اس نے وہ خوبصورت بنگلہ صرف اسی کے لیے بنوایا تھا۔ مصباح نے اسے بتایا کہ وہ اس کی پوری فیملی کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے۔ سبین احمد کی مانند وہ قطعی بیوقوف اور سادہ نہیں تھی۔ مسٹر باری کی محمد کا دم بھرنے سے پہلے اس نے اس کی تمام کمزوریوں اور راز اپنی مٹھی میں کیے تھے۔ وہ بلا جھجک اس کے گھر کے نمبر پر جب چاہتی کال کر لیتی تھی، جب اس کا دل چاہتا وہ اسے کال کر کے اپنے گھر بلوا لیتی۔ مسٹر باری اس کی شاندار گھر کی شان و شوکت دیکھ کر مست ہاتھی کی طرح جھومنے لگتا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کاسٹ کا مسئلہ بھی پسے پوش ڈال دیا۔ ان ہی دنوں اس کی بے حد نیک اور پرہیزگار دادی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے اپنا یہ دکھ بھی سبین احمد کی بجائے مصباح آصف سے شیئر کیا۔
سبین جو کبھی اسے کال نہیں کرتی تھی اب ذہنی ڈپریشن اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے رات میں بہت دیر تک جاگ کر اسے بیل دیتی رہتی، مگر وہ مصباح آصف اور دیگر نئی تتلیوں کے ساتھ رومانوی گفتگو میں اس کی کال کی پرواہ نہیں کرتا، جبکہ صبح ہوتے اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وہ نئے سرے سے ہزار قسمیں کھا کے اسے یقین دلاتا کہ وہ تھک کے سو گیا تھا، اس کا سیل سائلنٹ پر تھا، اسے پتہ نہیں چلا، تب وہ اسے معاف کر کے اپنا دل صاف کرتی۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا، اس نے کئی روز کے بعد یوں ہی سے چیک کرنے کے لیے اس کے سیل پر بیل دی تو دوسری لائن پر مصروف ملا، پھر اس نے بے چین ہو کر بار بار بیل دی کیونکہ مسٹر باری کے بقول وہ شاپ سے جاتے ہی تھک کر سو جاتا تھا یا پھر اپنے دادا جی کے پاس چلا جاتا تھا تو وہاں سے رات میں کسی سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے دادا جی بہت سخت تھے، مگر اس وقت اس کا موبائل بزی مل رہا تھا جس سے اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مسٹر باری سے فریب دینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کی جھوٹی قسمیں کھانا قطعی معیوب نہیں سمجھتا۔ ذہن عجیب سی کرب انگیز بے چینی کی زد میں آ گیا تھا، اپنی بے لوث پاکیزہ محبت میں محبوب کی بے وفائی کا تصور اس کے لیے مسمار ہونے کے مترادف تھا۔ بار بار اس کے سامنے رو کر شکوے گلے کرنے کے بعد اسے اپنا خاصا حقیر محسوس ہونے لگا، لہٰذا اس نے اس سے گلے شکوے کرنے چھوڑ دیے۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ مسٹر باری کی حرکتوں اور غلط سرگرمیوں کا نوٹس لینا چھوڑ دے گی وہ خود ہی اس کا کرب کا احساس کر کے اس کے ساتھ پہلے کی طرح محبت بھرا سلوک کرنا شروع کر دے گا، مگر اس بے وقوف کو معلوم نہیں تھا کہ کسی بھی قسم کا احساس ضمیر کے زندہ ہونے سے مشروط ہوتا ہے، کسی کا ضمیر ہی مر جائے تو اس کے لیے آپ سولی پر بھی لٹک جاؤ وہ آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ غلط راہ پر بھٹکنے والوں کی قسمت میں ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں۔ سبین احمد حسن نے بھی محبت جیسے مقدس جذبے کی غلط شخص کا انتخاب کر کے اپنے لیے ٹھوکریں قسمت میں لکھوا لی تھی۔ سنان نے پاکستان سے جانے کے بعد بھی اس کی برین واشنگ کر کے اسے کسی بھی قسم کے ممکنہ نقصان سے بچانے کے لیے خاصی کوشش کی، مگر وہ اضطراب کے حصار میں رہ کر اپنی محبت سے باز آنے والی نہیں تھی۔ اب بھی اس کے لب رومان باری کی سلامتی اور خوشیوں کے لیے دعا کرتے نہیں تھکتے تھے، اب بھی اسے پہنچنے والی معمولی سی تکلیف اس کا خون نچوڑ لیتی۔ اس کے معاملے میں نہ اسے خدا اور اپنے دین کے احکامات یاد تھے، نہ ماں باپ کی عزت کی پرواہ تھی، کھانا پینا ہنسنا بولنا دوستوں سے ملنا ملانا سب بھولتی جا رہی تھی۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جس شخص کی محبت میں وہ سب کچھ کر رہی تھی اسے اس کا دکھ کا احساس تک نہیں تھا۔ اپنی خوشیوں اور مستیوں میں گم اس شخص کو اب اس کے بارے میں ایک لمحہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اب اسے یہی یاد رہتا تھا کہ مصباح کو سوٹ کیسا خرید کر دینا ہے، اسے جولری کیسی گفٹ کرنی ہے۔ اب بزنس کے سلسلے میں وہ بھی شہر سے باہر جاتا تو اس کے لیے قیمتی سے قیمتی شاپنگ کر کے لاتا۔ جن باتوں سے اس نے سبین احمد حسن کا دل جیتا تھا وہ یہی باتیں القاب مصباح آصف کے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ سبین نے اس کی بے نیازی سے ہٹ ہو کر اپنا ذہن بہلانے کے لیے شاعری شروع کر دی۔ اردو ادب کے ساتھ اسے شروع سے لگاؤ تھا، لہٰذا بہت جلد ہی اس نے اس کی شاعری میں نکھار آتا گیا۔ اپنی لکھی ہر نظم غزل وہ معروف افندی کو سناتی، اس سے داد پا کر مزید تخلیقات میں مگن ہو جاتی۔ گھر میں آج کل اس کی شادی کے موضوع پر سلمیٰ بیگم نے اپنے شوہر سے بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ احمد حسن صاحب سنان کو اپنا داماد بنانے کے حق میں تھے، جبکہ سلمیٰ بیگم تو گویا کب سے اسے خواب کی تعبیر کی منتظر تھی۔ دونوں نے اپنے اپنے طور پر جانے کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، تاہم سبین نے طے کر لیا تھا کہ اگر وہ احسان باری کی نہ ہو سکی تو کسی کو اپنے نصیب کا حصہ بننے نہیں دے گی۔ اس نے مسٹر باری سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ساری زندگی اس کے نام پر تنہا گزارے گی۔ جواب میں وہ اس کی دیوانگی پر ہنسا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد مسٹر باری نے اسے لانگ کال کی۔ مصباح صرف کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اس روز بہت دنوں کے بعد مسٹر باری نے اسے لانگ کال کی تھی۔ مصباح آصف کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنا سیل فون آف کر دیا، لہٰذا اس کی واپسی تک وہ پھر اس کی طرف پلٹ آیا۔ سبین اس روز بے حد اداس تھی کیونکہ ابھی 2 روز قبل اس نے پوری بھرپور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے سنان کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، جس سے گھر کی فضا بہت خراب ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سمندر پار بیٹھا سنان بھی بے حد ہرٹ ہوا۔ کتنی بے رحمی کے ساتھ اس نے تانا مارا تھا، میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم؟ دنیا میں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تمہیں؟ مل بھی کیسے سکتی ہے؟ گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والوں کو اچھے لوگ کیوں اپنی بیٹی دیں گے؟ سارے لوگ میرے ماں باپ کی طرح مجبور تھوڑی ہیں۔ اس کے الفاظ جتنے برے تھے لہجہ اس سے زیادہ کرخ تھا۔ سنان نے اس سے ایک لفظ کہے بغیر اپنا سیل فون آف کر دیا۔
سبین کو اپنے عمل پر کوئی پشمانی نہیں تھی۔ رومان باری کا مقام کسی اور کو دینا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، مگر جانے کیا بات تھی، وہ ایسا کر کے سکون محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ باری کی کال آنے سے اس کا اضطراب کم ہو گیا۔ وہ آج 2 سال پہلے والے موڈ میں تھا۔ سبین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ باری تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہیں بالکل احساس نہیں کہ تم کتنے بدل گئے ہو؟ کہاں بدلا ہوں یار، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، فضول شک کرتی ہو مجھ پر۔ تمہیں کیا پتا میں دن بھر کتنا مصروف رہتا ہوں، پھر بھی تم شک کرتی ہو۔ شک نہیں کرتی، تمہارے لیے فکر مند ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ کوئی اور مل گئی ہے مجھ سے بہت اچھی۔ پھر فضول بکواس، تم بہت گندی ہو گئی ہو۔ تمہاری جگہ کوئی لے سکتا ہے میری زندگی میں؟ تمہیں میرا یقین نہیں آئے گا، میں مر جاؤں گا تو پچھتاؤ گی، خدا کی قسم۔ سبی، یہ سیل صرف تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ آج تم کہہ دو میں موبائل رکھنا چھوڑ دوں۔ اب تو اتنا موٹا ہو گیا ہوں، لڑکیاں دیکھتی ہی نہیں میری طرف۔ زندگی میں کسی اور چیز سے فرق پڑے نہ پڑے، تمہارے روٹ کر تعلق ختم کرنے سے بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تم بتا دو تم مجھے کیسے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں ویسا بن جاؤں گا، ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھو۔ وہ پھر جان لٹا رہا تھا اس پر۔ سبین کے گلے شکوے پھر دم توڑ گئے۔ تم صرف مجھے بے وقوف بناتے ہو اور کچھ نہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر تمہاری زندگی میں صرف میں ہوں تو تمہیں میرے لیے وقت کیوں نہیں ملتا؟ بتایا تو ہے یار، دن بھر کام میں مصروف ہوتا ہوں۔ اب بھائی تو نہیں، ابو سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا، لے دے کر رہ جاتا ہوں ہر کام کے لیے میں۔ اور رات میں کیا، رات میں بھی بیزی ہوتے ہو؟ تمہیں تو مجھ سے بات کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی، اب میسج کے بغیر کیسے سکون سے تم سو جاتے ہو؟ سبی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تمہارا ذہن پہلے تو اتنا گندا نہیں تھا۔ قسم سے ہمارا جو تعلق ہے پوری دنیا میں ایک مثال نہیں ملتی، اتنا پاکیزہ اور معصوم تعلق۔ آج کل لڑکیاں لڑکے کیا نہیں کرتے، دوسرے لڑکیاں لڑکے جائیں جہنم میں۔ میں صرف اپنے اور تمہارے تعلق کی بات کر رہی ہوں، تم دوسرے لڑکوں جیسے ہو ہی نہیں باری۔ پھر کیوں شک کرتی ہو؟ فضول سوچ سوچ کر اپنا خون جلاتی ہو، اور میرا بھی۔ خدا کے واسطے میرا اعتبار کرو۔ جس دن کسی لڑکی نے میرا دل میں تمہاری جگہ لے لی، اللہ کرے میں اس دن مر جاؤں۔ مرے ہوئے ضمیر کے مالک اس شخص کو کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبین کا دل پھر سے مچل اٹھا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہو؟ کتنی دفعہ کہا ہے سوچ سمجھ کے بولا کرو۔ پھر تم بھی فضول شک کر کے میرا دل نہ جلایا کرو۔ جس دن کوئی ثبوت مل جائے گا اس دن الزام لگانا، ٹھیک ہے؟ مگر یاد رکھنا میں ہر دکھ ہنس کے سہ سکتی ہوں، مگر تم مجھ سے بے وفائی کرو، یہ میں بالکل بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس میرا اعتبار سلامت رکھنا۔ جس دن تم نے میرا مان توڑ دیا اس دن میں خود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤں گی۔ چل گندی، باری جان سے جا سکتا ہے مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ جتنا پیار تم نے مجھے دیا ہے اتنا تو کبھی میری ماں نے نہیں کیا۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے تمہاری بات کروانوں، مگر مما سے ڈر لگتا ہے، میرے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ یاد رکھنا سبی، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں دنیا کا سب سے برا انسان بن جاؤں گا۔ تم ٹی وی پر خبریں سنا کرو گی کہ میری وہ فنکار تھا، اس کے مد مقابل لڑکی بہت سادہ تھی۔ شاید تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی باری، ساری دنیا چاہے کچھ بھی کہے، مجھے تم سے بدگمان کرے، تم ہی میری زندگی میں آنے والے پہلے اور آخری شخص ہو۔ جب چاہو آزما لینا، میں اپنی جان بھی تم پر وار دوں گی۔ اس سے بات کرتے ہوئے وہ یوں ہی جذباتی ہوتی جا رہی تھی، احسان باری اس کی سادگی پر مسکرا کر رہ گیا۔ اگلے 15-20 روز تک وہ پہلے کی طرح صبح شام اس سے رابطے میں رہا، جس سے سبین کا دل پھر اس کے تصور کے ہزار میں جھکڑ کر نفع نقصان سے بے نیاز ہو گیا۔ سنان کی طرف سے اسی ہفتے میں اس کی ایمرجنسی شادی کی اطلاع موصول ہوئی، جس نے سلمہ بیگم کو تو بستر سے لگا دیا، خود سنان کی والدہ کو بھی معلول کر دیا۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی اکلوتی نازک اندام بیٹی کے ساتھ بیاہ رچا کر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ پورے 2 سال کے بعد وہ وطن واپس لوٹا تھا۔ سبین چاہ کر بھی اس سے نظر نہیں ملا سکی، نہ ہی اس کی شادی میں تقریب اٹینڈ کی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور اور خاموش طبع ہو گیا۔ سبین نے دیکھا اس کے پہلو میں بیٹھی اس کی بیوی ہونے کا رتبہ حاصل کرنے والی وہ لڑکی اس سے 1000 درجہ زیادہ خوبصورت اور نفیس تھی۔ اب تو سنان کی شخصیت بھی عجیب سی دلکش جھلک نظر آتی تھی۔ وہ اس سے بے نیازی جتاتا چاہتی تھی، مگر جانے وہ کیسا احساس تھا جو اس سے بے نیاز ہونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے سنان کی بیوی کو دیکھ کر عجیب سے احساس کمتری محسوس ہونے لگی۔ شاید وہ اس کے لیے اتنی شاندار لڑکی مل جانے کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال اس کے سامنے وہ ہنستی مسکراتی ہوئی مل رہی تھی۔ 15-20 روز گزرنے کے بعد جیسے ہی مسوا سے واپس آئی، مسٹر بھاری پھر اس سے بے نیاز ہو گیا۔ ابتدا میں وہ بات بات پر اسے قطع تعلق کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اور وہ ہر بار اس کی منت کر کے برین واشنگ کرتا
اور وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتی۔ اب وہ بھی بے بس تھی، مگر اب مقابلہ دل پر آ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اب وہ اسے قطع تعلق کی دھمکیاں دے، وہ مچل جائے، پہلے کی طرح بے تاب ہو کر کہے، نہیں سبین، تم جو چاہے مجھے کہہ لو، مگر تعلق ختم مت کرو، نہ ہی میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو، تم کو خدا کا واسطہ ہے مجھے تنہا مت چھوڑنا۔ مگر ایسا کہنے کی بجائے وہ خود اسے تنہا کر رہا تھا۔ سبین اب بھی اس سے روز اول کی طرح محبت کرتی، اب بھی اس کی معمولی سی تکلیف اسے رلا دیتی، اب بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پہلا خیال اسی کا ہوتا، اب بھی اس کے خیال اور خوابوں میں کھو کر وہ دین اور دنیا دونوں سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ وہ بدل گیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ ایک بار وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی تو وہ بیمار پڑ گیا تھا، راتوں رات شہر چھوڑ کر بنا کسی منزل کا تعین کیے بغیر وہ گاڑی میں سوار ہو گیا تھا، اپنا ایکسیڈنٹ کروا بیٹھا تھا۔ اس واقعے کے بعد سبین نے ناراض ہونے والی باتوں سے اس سے ناراض ہونا چھوڑ دیا۔ وہ اس کا خیال ایسے رکھتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ اسی کی محبت میں سرشار اس کی شاعری بھی شروع کر دی۔ روزانہ گھریلو کام کاج سے فارغ ہو کر ناولز پڑھنے کی بجائے وہ رومان باڑی کی تصویر کو ذہن میں بسائے دن بھر جانے کیا کیا لکھتی رہتی۔ ہر ناول، فلم، ڈرامے کے ہیرو میں اسے مسٹر باری کا سرپا جھلکتا دکھائی دیتا۔ معروف افنیدی نے اتفاق سے اس کے سیل سے مسٹر باری کے میسج پر اس کا نمبر دیکھا تو سبین کہتی اپنے ہر میسج پر اس پر نثار ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اسے چیک کرنے کے لیے سبین سے چوری چوری وہ خود میسج کر بیٹھے۔ رزلٹ اس کے توقع کے عین مطابق آیا۔ میسج ملتے ہی مسٹر باری نے فوراً اس کے کال کی، وہ بھی یہ دیکھنے کے لیے وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی باتوں میں لگے اگلے 2-4 روز میں وہی شخص جسے سبین دنیا کے تمام مردوں سے قطعی منفرد ثابت کرنے پر تلی رہتی، اس پر لٹو ہو گیا۔ اب روز رات میں پہلے مصباح آصف سے بات کرنے کے بعد وہ اپنی دوسری سم آن کر کے رات بھر اس کے ساتھ اپنا گھٹیا جذبات شیئر کرتا۔ فقط چند روز کی گفتگو میں معروف افنیدی جیسی سمجھدار لڑکی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ نفس کا غلام ہے۔ اسے سبین کا انتخاب محبت پر بہت افسوس ہوا۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں پہلی محبت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دل کے کورے کاغذ پر لکھے جانے والا پہلا نام زندگی بھر دل سے کبھی نہیں مٹتا۔ اسی لیے جو لوگ پہلی محبت کے انتخاب میں غلط انسان کے ساتھ اپنے احساسات وابستہ کر لیتے ہیں، ان کی آنکھوں کے دریا پھر کوئی متبادل سہارا نہ ملنے تک ہمیشہ روا رہتے ہیں۔ وہ سبین کو سمجھانا چاہتی تھی، مگر جانتی تھی جب آنکھیں اندھے عشق کے خمار میں ڈوبی ہوں تب دماغ سو جاتا ہے، کوئی نصیحت، کوئی عقل کی بات اثر نہیں کرتی، لہٰذا وہ بھی خاموش تھی۔ تاہم اس روز سبین اس سے ملنے گئی تو اسے پوچھ بیٹھی، سبی، سنا ہے تمہارا کزن پاکستان آ گیا، اس نے شادی کر لی ہے؟ ہاں، کیوں؟ وہ تو تمہارے ساتھ انگیج تھا نا، پھر کسی اور سے شادی اس نے کیوں کی؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی جب وہ سر جھکا کر لہجے میں بولی، اس سے میں نے کہا تھا کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، میں باری کے علاوہ کسی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ معروف وہ مر جائے گا، تم نہیں جانتی وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا اگر مجھ سے پہلے کسی نے تمہیں چھوا تو وہ میری محبت کی توہین ہوگی۔ تم ہی بتاؤ اس کی محبت کی توہین کیسے گوارا کر لوں؟ معروف کا دل چاہا کہ وہ اس بیوہ کوفی پر اپنا سر پیٹ لے۔ اچھا، اگر اس نے تم سے پہلے کسی سے شادی کر لی تو تمہاری محبت کی توہین نہیں ہوگی؟ میں ایسا نہیں سوچتی۔ وہ مجبور ہے، اپنی ماما سے بہت ڈرتا ہے، آج کل ویسے بھی اس کے گھر میں بہت مسائل چل رہے ہیں، اسی لیے رات میں بات نہیں کر سکتا۔ میں اپنی وجہ سے اسے کسی امتحان میں نہیں ڈال سکتی۔ میں نے بے لوث پیار کیا ہے، اس سے خریدا نہیں، اسے جو زبردستی خود سے شادی کے لیے مجبور کروں۔ جانے وہ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو صرف دل کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں معروف۔ مجھے محبت کے ساتھ ساتھ اپنی خودداری اور نفس پر بھی بے حد یقین ہے۔ اسے پانے کے لیے میں اس کے پاؤں پر نہیں گر سکتی۔ جھکے سر اور دھیمے لہجے کے ساتھ کہتی وہ معروف کو بے حد معصوم لگی۔ بے ساختہ سی اس کی تراشیوں لبوں پر مسکان بکھر گئی۔ بڑی کم ظرف ذات ہے مردوں کی، یہ عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں، ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں درد لے رہے تھے۔ سبین اس بار اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی، معروف تم مردوں کے اتنی خلاف کیوں ہو؟ محبت کے موضوع کو ڈسکس کرتے ہی تمہارے لہجے میں تلخی کیوں آ جاتی ہے؟ اس کا سوال معروف کے لیے غیر متوقع تھا، مگر پھر بھی خاموش رہی۔ تم مجھے لیکچر دیتی ہو، اچھے برے کی پہچان کرواتی ہو، مگر خود کو نہیں سمجھاتی۔ خود 20 لڑکوں سے تمہارا تعلق ہے، دن بھر انٹرنیٹ پر واہیات فلمیں بھی دیکھتی ہو، چیٹ بھی کرتی ہو، کیا تم عورت نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ معروف کے توقع کے عین مطابق وہ جذباتی ہو گئی، تبھی اس کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ محبت کے جن
خارزاد راستوں میں سے گزر کر آئی ہو، کیا تمہیں انہیں پر سفر کرنا چاہتی ہو؟ ادھر دیکھو، میری آنکھیں میرے ساتھ بالکل خالی ہیں، میں بھٹک گئی ہوں۔ میں نے اپنے رب کی مقرر کردہ حدود سے نکل کر اسے ناراض کر دیا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ رحیم ہے، مجھے روتے دیکھ کر معاف کر دے گا۔ اس کا رحمت کا دروازہ بڑے سے بڑے گناہ سے وسیع تر ہے۔ مجھے شرم آتی ہے، مجھے اس سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں بہت بری ہوں، مگر پھر بھی تمہیں اس کرب سے بچانا چاہتی ہوں جو اس وقت نسل نوح نے خود جان بوجھ کر اپنا مقدر بنا لیا ہے۔